انسانوں کا قبرستان تو سب نے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ نے کبھی مچھلیوں کا قبرستان دیکھا ہے؟ کیا سمندر کے اندر بھی دریا بہتے ہیں؟ بارش کے بعد رینبو کا منظر تو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی دریا میں رینبو جیسا منظر دیکھا ہے؟ 100 فٹ کی اونچی لہر نے اچانک ہی پورے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ساحل پر موجود سب لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ یہ لہر پورے شہر کو ملیا میٹ کر دے گی، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ایسا کیوں؟ دوستو، ڈو یو نو کی ویڈیوز میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ جیولوجیکل پروسیسز کی وجہ سے سمندر کے اندر بھی دریا اور ندیاں موجود ہیں۔ سمندر کے پانی کے اندر دریاؤں یا پھر ندیوں کی کوئی بھی توقع نہیں رکھتا، لیکن سمندری فرش پر کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں نمک کے بڑے بڑے ذخائر سفید ندیوں کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ جب اوپر کا سمندری پانی نمک میں گھلنا شروع کرتا ہے تو یہ مزید نمکین ہو جاتا ہے اور اسے برائن کہتے ہیں۔ برائن سمندری پانی سے بھی زیادہ ڈینس ہوتا ہے اور یہ پانی سمندری پانی سے مختلف ہوتا ہے اور اس کی سمندر کے اندر اپنی ایک الگ دنیا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے پانی کے اندر انتہائی نمکین قسم کی بہت بڑی جھیلیں بن جاتی ہیں اور اس میں سے پھر ندیاں بہنا شروع کر دیتی ہیں۔ بہت زیادہ نمکین پانی کی کثافت اسے اوپر کے سمندری پانی کے ساتھ گھلنے سے روکتی ہے، اس لیے اس میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے۔ اب جب کبھی مچھلی اس طرف آتی ہے اور جب وہ غلطی سے اس تالاب میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ اس نئے ماحول میں سانس لینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن یہاں آکسیجن کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا دم گھٹنے لگتا ہے اور اس پانی میں موجود نمک کی بہت زیادہ مقدار اس پر اتنا برا اثر ڈالتی ہے کہ یہ کانپنا شروع کر دیتی ہے، اور اگر مچھلی کچھ ہی سیکنڈ میں دوبارہ واپس اوپر سمندری پانی میں نہ پہنچ پائے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمکین پانی کا تالاب ہی اس کی قبر بن جاتی ہے۔ ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیے جانے والے غوطہ خور روبوٹس نے اس پانی کے اندر مچھلیوں، کیکڑوں اور دیگر دوسرے جانداروں کی باقیات کو دریافت کیا ہے۔ دوستو، اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ پانی مردہ مخلوقات کو برسوں تک یعنی کئی سالوں تک سڑنے ہی نہیں دیتا، کیونکہ یہاں آکسیجن نہیں ہے اور اس وجہ سے گلنے سڑنے کا عمل رک جاتا ہے۔ ہر نمکین پانی کے تالاب میں ایسا لگتا ہے کہ قریب ہی مچھلیوں کا قبرستان ہے۔ سال 2021 کے سخت گرمیوں کی دھوپ میں لوگ کولمبیا کے ساحل پر سمندر کے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ کسی چیز نے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ کیا وہ ایک بادل تھا؟ جی نہیں، یہ ایک بہت بڑی سونامی تھی۔ 100 فٹ کی لہر نے انتہائی تیز رفتاری سے پورے سمندر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور صرف 15 منٹ میں ہی یہ لہر ساحل پر پہنچ گئی۔ ساحل پر موجود لوگ ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ یہ لہر انہیں تباہ کر دے گی اور اس پورے شہر کو ملیا میٹ کر دے گی کہ اچانک انہیں احساس ہوا کہ یہ پانی کی لہر نہیں ہے، یہ دھند تھی۔ اس لیول کی دھند کو دھند کی سونامی یا پھر فوگ بینک کہا جاتا ہے، اور ایسا صرف پوری دنیا میں سمندر کے ساحلوں پر ہی ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈیزاسٹر موویز میں ایسا سین پورے شہر کو تباہ کرنے کے لیے کریٹ کیا جاتا ہے۔ یہ خوفناک قسم کا فوگ بینک اتنا بڑا تھا کہ اس نے سورج کی روشنی کو ہی بالکل روک دیا تھا اور یہ ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ تقریباً 26 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ فوگ بینک اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ عموماً خلا سے بھی نظر آتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ دھند بذات خود تو بالکل بے ضرر ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور ایسی دھند ڈرائیوروں اور پائلٹس کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، اور ایسے موسم میں موٹر سائیکل چلانا تو موت کو دعوت دینے کے مترادف ہوتا ہے۔ دھند کی ایسی سونامیاں ایسے دنوں میں بہت جلدی بن جاتی ہیں جس دن بادل بالکل نہ ہوں اور دھوپ بہت تیز ہو۔ دراصل یہ ایک خاص قسم کی ایڈویکشن فوگ ہوتی ہے۔ یہ عمل زیادہ تر گرمیوں کے مہینوں میں ہوتا ہے۔ جب گرمیوں کے لمبے لمبے دنوں میں تیز دھوپ پڑتی ہے تو زمین کے اوپر موجود ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ یہ گرم ہوا جب سمندر کی سرد سطح کے اوپر سے گزرتی ہے تو ہوا میں موجود پانی کے بخارات ٹھنڈے ہو کر فوگ کی ایک چادر بنا لیتے ہیں، اور اس طرح جتنی زیادہ زمین کی طرف سے آنے والی گرم ہوا سمندر کی ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتی ہے، یہ چادر بڑی ہوتی چلی جاتی ہے اور آخر کار اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ ایک دیوار کی شکل اختیار کر لیتی ہے جس کی کوئی حد نظر نہیں آتی، اور اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ زمین کی طرف آنا شروع کر دیتی ہے۔ دوستو، کولمبیا میں ایک دریا ہے جسے رینبو ریور کہتے ہیں۔ یہ سائرا ڈیلا میکورینا نیشنل پارک میں واقع ہے۔ اگر آپ یہاں سال کے غلط ٹائم پر چلے جاتے ہیں تو آپ کو صرف گہرا سبز رنگ اور ایک یا دو ہی دوسرے رنگ نظر آئیں گے،
لیکن اگر آپ جون سے لے کر نومبر کے درمیان اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں تو دریا آپ کو رنگوں کی کوسوں قزح میں پھٹتا ہوا نظر آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ پانی گلابی، ارغوانی، پیلے اور سبز رنگ کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ اس رنگین عجوبے کی وجہ ایک نایاب آبی پودا ہے جو پانی میں اگتا ہے، جسے میکرینیا کلاوگیرا کہتے ہیں، اور یہ پودا ہر سال ایک ہی انداز کے ساتھ واپس نہیں آتا۔ ماحولیاتی نظام کی نازک نوعیت کی وجہ سے پودے کی نشو و نما اور رنگت کا تعین پورا سال ہونے والی بارش، درجہ حرارت اور سورج کی روشنی پر ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں دریا ہر سال مختلف رنگوں میں خود کو ظاہر کرتا ہے، اور دریا کا ایک حصہ گہرے سبز رنگ کا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین قسم کا پودا ہے جس کی اپنی ہی ایک یونیک قسم کی خاصیت ہے، لیکن اس کی اس یونیک خاصیت کی ایک وجہ اس دریا کا فرش بھی ہے۔ یہ دنیا کے قدیم ترین پتھروں میں سے ایک ہے، اور یہ پتھر ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہ پودا اگتا ہے، کیونکہ اس دریا کے فرش میں فاسفورس، آئرن اور اس طرح کی دوسری بہت سی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس رینبو ریور کا وزٹ کرتے ہیں، لیکن اس دریا کو وزٹ کرنے والوں کے لیے انتظامیہ نے کچھ خاص قسم کے قوانین بنائے ہوئے ہیں جو ہر کسی کو فالو کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پر اگر آپ جانا چاہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو بغیر میک اپ کے جانا پڑے گا۔ ماحول کے تحفظ کے لیے پارک کے حکام زائرین کو کسی بھی قسم کے کیمیکل مصنوعات کا استعمال نہیں کرنے دیتے۔ اس میں سن سکرین، سپرے اور آئی شیڈو وغیرہ بھی شامل ہیں۔ دوستو، اس انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کا اور لائک کرنے کا شکریہ۔